میں آپ کو لے کے چلوں کہ واقعاً اگر ہمارے وجود کے اندر برکتیں ہیں تو امام کی بنا پر۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ بڑا قدیم ہے، لیکن عربوں کے درمیان آج بھی عراقیوں کے درمیان اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بعض واقعات کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں اور ان لکھے ہوئے واقعات سے زیادہ لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہوتی ہے۔ واقعہ بھی کس نے لکھا ہے؟ اپنے زمانے کے محترم محدث اور عظیم الشان انسان محدث نوری علیہ رحمت اور رضوان، بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، آیت اللہ سید مہدی قزوینی علیہ رحمت اور رضوان کے۔ بچوں سنیے، یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے بھی واقعہ نصیحت کا ہے اور ہم سب کی زندگیوں پر توجہ کا طالب ہے یہ واقعہ۔ میں نے کس کا نام عرض کیا؟ آیت اللہ سید مہدی قزوینی علیہ رحمت اور رضوان، بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، اور ان کو حلے میں، حلہ جو کربلا کے پاس میں ایک علاقہ ہے کہ جہاں کے بزرگ علماء گزرے ہیں، علامہ حلی وغیرہ بھی اسی علاقے کے تھے، حلے میں خدمت کرنے کے لیے پروردگار نے توفیق دی تھی۔ کئی واقعات ہیں اور اسی منبر سے مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ وہ ایک آیا تھا انسان جس نے دین اسلام کو، دین اہل بیت کو اختیار کیا تھا، یہی آیت اللہ قزوینی کے ہاتھوں پہ اسی شہر حلہ میں۔ بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں اور حلے میں آج بھی ان کا خاندان موجود ہے، جنریشن موجود ہے، اور بڑی عزت اس گھرانے کی ہے، اس خاندان کی۔ حلے میں قزوین میں چونکہ ان کا خاندان پرانا وہیں سے منتقل ہوا تھا، لہٰذا یہ خانوادہ قزوینی کہلایا۔ آیت اللہ سید مہدی قزوینی علیہ رحمت و رضوان یہ نجف اشرف، یہ حلہ سے آ رہے تھے کربلا نیمہ شعبان کی زیارت کرنے کے لیے۔ عراقیوں میں پرانے زمانے سے 3 شعبان اور 15 شعبان کی زیارت، اور خاص طور سے 15 شعبان کی شب میں سرکار سید الشہداء کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے۔ روایتوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ سارے انبیاء سے مصافحہ کرے، وہ کیا کرے؟ سرکار سید الشہداء کی زیارت۔ اتنی اہمیت ہے۔ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ ذرا سوچئے کتنا وقت لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انبیاء کرام کی تعداد ہوتی 50,000 بھی تو ایک رات کم پڑ جاتی۔ یہ عجیب امام حسین کا معجزہ ہے۔ زیارت امام حسین کی کریں، مصافحہ انبیاء سے کریں، وہ بھی اس مختصر سی رات میں، صرف اس بنا پر کہ امام حسین کی زیارت آپ نے کی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جس مشن کو اور مقصد کو لے کے انبیاء دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کو امام حسین نے پورا کر دیا ہے۔ زیارت امام حسین کی کرو اور پھر مصافحہ انبیاء سے کرو تاکہ تعریفیں تمہیں انبیاء سے بھی مل جائیں گی۔ سرکار سید الشہداء کی زیارت کی بڑی اہمیت ہے شب نیمہ شعبان۔ آیت اللہ سید مہدی قزوینی اپنے علاقے سے نکلے تھے اور آ رہے تھے سرزمین کربلا کی طرف، راستے بند کر دیے گئے تھے۔ اچھا، یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ کو مثال کے طور کے اوپر آگے کی خبریں ملتی رہیں۔ آج آپ کے پاس موبائل موجود ہے، مثلاً آپ کے پاس واکی ٹاکی موجود ہے، مختلف طریقے۔ اس زمانے میں تو آسان نہیں تھا، راستہ بند کر دیا گیا ہے، بڑے پریشان۔ آیت اللہ قزوینی تو خاموش ہیں، ان کے جو ہمراہی تھے، کیوں بند کیا گیا، وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ پتہ یہ چلا کہ عنیزہ ایک قبیلہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے عراقیوں کے بیچ، آج بھی البتہ وہ قبیلہ نہیں ہے لیکن وہ علاقہ موجود ہے کہ جس علاقے والے مشہور ہیں راہزنی میں، لوگوں کا مال لوٹنا، لوگوں کا سامان چھین لینا، حتیٰ قتل کر دینا۔ یہ بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے علاقہ، قبیلہ عنیزہ قبیلہ بہت خطرناک ہے۔ عنیزہ قبیلے والوں نے کربلا سے پہلے ایک جگہ پر اپنا ایک پڑاؤ ڈالا ہے اور جتنے بھی افراد کربلا کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سب کو لوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا سارے راستے جو کربلا کی طرف جاتے ہیں، سارے راستوں کو جو جہاں پہ عنیزہ قبیلہ بیٹھا ہے آ کر ان سب کے بنا پر راستے بند کر دیے گئے۔ آیت اللہ قزوینی نے کہا کہ دیکھو، لٹ جائیں لیکن آج زیارت نہیں چھوڑیں گے، زیارت نہیں چھوڑیں گے۔ امام حسین اسی کے لیے نکلے تھے۔ اگر آج کی رات ہمیں یہیں صحرا میں رکنا ہو، کل جا کے وہاں پہنچیں گے تو فائدہ ہی کیا ہو؟ پھر ہم کو واپس ہی لے جانا چاہیے، یہاں رکنے سے کیا فائدہ؟ کہا نہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے،
یہ ظاہر ہے کہ اب بیٹھے ہوئے دعا بھی کر رہے ہیں اور اس بات پر اصرار بھی ہے کہ ہمیں جانا ہے. اچھا آیت اللہ خود تو خود زیادہ نہیں بول رہے ہیں, جو اطرافیان ہیں وہ بار بار جا کے جو محافظین ہیں کہ نہیں ہم کو جانا ہے, ہمیں کسی صورت میں جانا ہے, اگر ہم لٹ بھی جائیں گے ہم کو جانا ہے, ہم کو جانے دو. کہا نہیں جانے نہیں دیں گے. آیت اللہ قزوینی کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار, یہ عجیب مخمصہ ہے, ہمیں انیزہ فرقے قبیلے سے تو بعد میں جنگ کرنی پڑ رہی ہے, اپنے والوں سے پہلے جنگ کرنی پڑ رہی ہے, اس لیے جو روک رہے ہیں وہ اپنے والے ہیں. خدا را کوئی بہتر راستہ نکال دے, اس لیے کہ میں آج سرکار سید الشہداء کی زیارت چھوڑنا نہیں چاہتا. آخری امام کی شب ولادت ہے, اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں مجھے زیارت کرنے کے لیے جانا ہے, پروردگار کوئی راستہ نکال دے. آیت اللہ قزوینی کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے قریب میں کوئی اور بھی بیٹھا ہے. میں سمجھا کہ میرے چاہنے والے اور بقیہ افراد ہیں, ان میں سے کوئی شخص بیٹھا ہوگا. میں نے گھوم کے دیکھا تو وہ ایک ایسی شخصیت کہ ہیبت کا عالم یہ تھا کہ میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا. اور انہوں نے مجھ سے برجستہ کہا کہ مہدی کیوں پریشان ہو, اگر تمہیں کربلا جانا ہے تو میں تمہیں راستہ بتا ہی دیتا ہوں, سیدھے چلے جاؤ, تمہیں کوئی روکے گا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اس لیے روکے گئے کہ انیزہ فرقے نے, انیزہ قبیلے نے وہاں کے اوپر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ سارے قافلے والوں کو روک رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. کہ نہیں, وہ لوگ تھے لیکن اب نہیں ہیں. کیسے نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اس قبیلے والوں کو کربلا سے کوسوں دور کھدیڑ دیا ہے, دوڑا کے دور کر دیا. اب ان میں ہمت نہیں ہے وہ کسی بھی امام حسین کے ظاہر کو تکلیف پہنچائیں. کہا تم لوگ آگے بڑھو, اور کہا کہ مہدی تم آگے بڑھو گے, مہدی قزوینی, تو یہ سارا قافلہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا. مہدی قزوینی کہتے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون شخصیت ہے, کیا فرمایا ہے. کہا میں پورے قافلے کو لے کے کربلا کی طرف بڑھا. یہ محدث نوری نے پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. میں جب کربلا کی طرف بڑھا, راستے میں کوئی ایک انسان بھی دکھائی نہیں دیا, کہیں ایک بھی جگہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہمیں روکا ہو, کسی نے ہم کو ٹوکا ہو, کسی نے ہمارے سامان کو چھیننے کی کوشش, کوئی ایک بھی انسان نہیں ملا. بڑا تعجب ہوا کہ وہاں تو روکا گیا تھا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ محافظین جھوٹ بول رہے ہوں, یقیناً کوئی نہ کوئی رکاوٹ رہی ہوگی جس کی بنا پر ان لوگوں نے ہمیں روکا تھا. یہ لوگ یہاں تک کہ کربلا پہنچ گئے. اب سنیں آپ, اب جو کربلا کے بارڈر پہ داخل ہوئے تو نصف شب کے آس پاس آ چکے تھے. یہ پتہ یہ چلا کہ سارے دروازے بند ہیں, سارا راستہ مشکلات کے ساتھ طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے, کربلا ہی بند ہے. کیوں بند ہے؟ کہ اس لیے کہ زائرین کے آنے پر پابندی لگی ہوئی ہے, انیزہ قبیلے نے حملہ کر دیا ہے, اور یہ خوف ہے کہ کہیں یہ قبیلہ آ کے کربلا پہ حملہ آور نہ ہو جائے. لہٰذا کربلا کے دروازوں کو, اس زمانے میں دروازے ہوتے تھے, کربلا کے دروازوں کو بند کر دی, کوئی انٹر ہو ہی نہیں سکتا. اب ظاہر ہے کہ اب ان سب نے التماس کی, سمجھانا شروع کہ دروازے کے اس طرف جو ہے وہ محافظین موجود ہیں, اس طرف زائرین موجود ہیں, اپنے باتوں کو پہنچا رہے ہیں. بڑی مشکل سے ان سب کو مطمئن کیا کہ ہم لوگ زائر ہیں, انیزہ قبیلے والے نہیں ہیں, ہم لوٹنے نہیں آئے ہیں. انہوں نے دروازہ تو کھول دیا, لیکن پہلا سوال یہ تھا کہ تم لوگ یہاں پہنچے کیسے, راستہ تو بند تھا, تم لوگ آئے کیسے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا ہے, یہ آیت اللہ ہیں, یہ ہم لوگ کو لے کے یہاں تک چلے آئے, ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے. آیت اللہ قزوینی نے کہا کہ دیکھو مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا, ہم آئے ہیں, اس میں شبہ نہیں کہ ہم کو بھیجا گیا ہے, لیکن ہوا کیا ہے اس کو اگر دریافت کرنا ہے تو جہاں پہ انیزہ قبیلے والے قیام پذیر ہوئے تھے وہاں کے کسی آدمی کو, پاس کے کسی گاؤں کے آدمی کو بلاؤ تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اصل بات کیا ہے. اس گاؤں والوں سے کسی کو بلائے, اچھا خاصا وقت اس میں گیا, لیکن چونکہ حقیقت کو کشف کرنا تھا لہٰذا یہ سب ٹھہرے رہے. آیا وہ, پوچھا یہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پورا انیزہ قبیلہ آ کے یہاں پہ ٹھہرا تھا. اچھا یہ سب اسلحوں کے ساتھ آئے تھے, مکمل اسلحے ان کے پاس تھے, اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ زائرین امام حسین کو روک دیا جائے, نہ کوئی زیارت پر جائے اور نہ ہی کوئی انسان اپنے وطن واپس جائے. ان کا پورا ارادہ تھا کہ مال لوٹ کر قتل کرنا ہے. کہ یہ سب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی قافلہ گزرے, کوئی قافلہ مل جائے. کہ اس کا بیان کہ ہم لوگ تو گاؤں والے تھے, پاس میں پہاڑیوں میں درختوں میں چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انسان آیا کہ جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, صرف ایک نیزہ,
اور اس ایک نیزے کے ذریعے سے، گھڑ سوار تھے وہ، گھوڑے پر بیٹھ کر انہوں نے پورے انیزہ قبیلے والوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم کو دنیا میں کچھ بھی کرنا ہو کرو، لیکن آج کے بعد سے میرے جد امام حسین کے زائرین کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ ایک عجیب کیفیت اس پورے قبیلے پر طاری ہوئی، جن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، جن کے ہاتھ میں بھالے ہیں، جن کے ہاتھ میں نیزے ہیں، جن کے ہاتھ میں تیر کمان ہیں، ان میں سے کسی ایک کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس ایک اللہ کے نمائندے کے مقابل کھڑے ہو کر تیر اندازی کرے یا تلوار چلائے یا نیزہ چلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ امیر المؤمنین کا وہ بیٹا ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کی طاقتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ واقعہ میں نے کیوں عرض کیا؟ صرف ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر واقعی طور کے اوپر انسان اپنے امام اور اہل بیت اطہار کا مخلص ہو جائے تو پھر زندگی کی رکاوٹیں خود بخود حل ہوتی جاتی ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کے صحیح محکم عقیدے کے ساتھ آگے بڑھے۔